اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ کے فضل سے قرآن پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ابتدا کریں گے سورہ الفاتحہ کی بجائے سورہ البقرہ سے۔ وہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پر الگ موضوع کے تحت بات کریں گے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں کچھ ایسی خود ساختہ باتیں پھیلا دی گئیں، ایسے عقائد و نظریات پھیلا دیے گئے کہ اس آیت سمیت قرآن میں 29 مقامات پر ایسی آیات آئی ہیں جنہیں حروف مقطعات کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جس کے معنی ہیں ایسی آیات جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ حروف میں پڑھنا۔ ان تمام 29 آیات کے بارے میں کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان آیات کا اللہ اور محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جن کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہیں ان آیات کا علم تھا، لیکن یا تو انہوں نے ان آیات کے علم کو آگے منتقل نہ کیا، یا پھر جنہیں منتقل کیا انہیں پر یہ سلسلہ رک گیا، تھم گیا۔ انہوں نے آگے ان آیات کا علم منتقل نہ کیا، جس وجہ سے نہ ہونے کے برابر لوگ ایسے ہیں یا ہو سکتے ہیں جنہیں ان آیات کا علم ہو۔ بہرحال مزید بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو ان آیات کے بارے میں عام ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ عام ہے وہ یہی عقائد و نظریات ہیں جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا طبقہ وہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ان آیات کا اللہ اور اس کے رسول محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو علم نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، یعنی اللہ اور محمد علیہ السلام کے درمیان ہی کوئی پوشیدہ اسرار اور رموز پر مشتمل باتیں ہیں، اس لیے کسی دوسرے کو ان کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنی ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا سہارا لیتے ہوئے ان آیات کو متشابہات قرار دیتے ہیں، اور ان آیات کے بارے میں بات کرنے والوں پر کفر تک کے فتوے داغ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، ہم جیسے سے آگے بڑھیں گے تو حقیقت کھل کر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ان آیات کا جواب نہ ملنے کی صورت میں آج تک ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس بات کا سہارا لیا کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، کیسے انسانوں سے اللہ کلام کر رہا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ پہلی ہی بات وہ کر رہا ہے کہ جس کا کسی کو علم تک نہیں۔ ایک طرف قرآن کو ہدایت کے لیے اتارنے کا دعویٰ، اور دوسری طرف ایسی آیات کے جن کا کسی کو علم ہی نہیں دیا۔ جب علم دینا مقصود ہی نہیں تھا تو پھر ایسی آیات کو اتارا ہی کیوں؟ مطلب یہ کہ اس طرح کے لا تعداد اعتراضات موجود ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو بغیر کسی مقصد کے اتار دیا؟ اللہ نے ان کا کسی کو علم ہی نہیں دیا، گویا کہ یہ بغیر کسی مقصد کے اتار دی گئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خود کو علماء و مفسرین کہلانے والے اللہ کے نمائندے بار قرآن کی ترجمانی کرنے والے، اللہ کے کلام کی ترجمانی کرنے والوں کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ ان آیات کے بارے میں ایسے عقائد و نظریات گھڑ کر پھیلا دیں تاکہ کوئی ان سے سوال نہ کرے، اور سارے کے سارے الزامات اور ملبہ اللہ کی ذات پر ہی ڈال دیا جائے کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے؟ یا پھر حقیقت یہ ہے کہ اصل قصوروار اور ذمہ دار یہی طبقہ ہے جنہیں لوگ آج تک سروں پر بٹھا کر رکھتے آئے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ ان آیات کو چھپاتا یا ان آیات کو اتارنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے الٹا الزام جو اللہ تعالیٰ کے اوپر عائد کر دیا، بھائی اللہ نے ہی ان کو چھپا کر رکھا ہے، بغیر کسی مقصد کے اتار دیا۔ بہرحال ان تمام تر باتوں، عقائد و نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو سمجھ کر مد نظر نہیں رکھیں گے تب تک قرآن کا کھلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ آیت، آیت کیا ہے، آیت کسے کہتے ہیں، یا آیت کا معنی کیا ہے؟ جب تک ہم لفظ آیت کو نہیں سمجھ لیتے
تب تک قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں، کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بعد میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، ہم قرآن پر بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں، کچھ بنیادی اصول ہیں کہ جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ان میں سب سے پہلا اصول یا سب سے پہلی بات لفظ آیت۔ آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کہا کہ اللہ نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا، جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 نظر آ رہی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر شے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا۔ ناظرین، لفظ آیت کا جوڑا کیا ہے؟ جب ہم لفظ آیت کو سمجھ لیں گے تو اس کا جوڑا خود بخود ہی واضح ہو جائے گا۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں کسی شے کو ایسے بند کرنا کہ وہ ہر پہلو سے، ہر طرف سے چھپ جائے، مگر ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ کھلا چھوڑ دینا جو بالکل سامنے ہو، جس میں غور کرنے سے، یعنی اس کی گہرائی میں جانے سے، اس کے پیچھے پڑنے سے اس کی اصل تک پہنچ جانا، یعنی پوری کی پوری شے کا کھل کر ہر پہلو سے سامنے آ جانا۔ تو ناظرین، پوری شے کو بند کر دینا جس سے وہ چھپ جائے، اور اس میں سے جو چھوٹا سا حصہ سامنے کھلا چھوڑ دیا، جس میں غور کرنے سے، جس کی گہرائی میں جانے سے یا جس کے پیچھے پڑنے سے اصل شے کھل کر سامنے آ جائے، وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ آیت کہلاتا ہے۔ باقی ساری کی ساری شے چھپا دی گئی، بند کر دی گئی، مگر اس کا ایک چھوٹا سا پہلو، چھوٹا سا حصہ وہ بالکل سامنے رکھ دیا گیا، جس میں غور کرنے سے، جس کا باریک بینی سے جائزہ لینے سے، جس کی گہرائی میں جانے سے شے کھل کر واضح ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہے آیت۔ اس بات کو بیان کرنے، یعنی یہاں کھولنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ نے اس قرآن میں آیات اتاری ہیں، نہ کہ بینات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان آیات کو بیان کرتا ہے، مگر کیسے کرتا ہے اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات کو بیان کرتا ہے جیسے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کیسے آیات کو بیانات میں بدلتا ہے، اللہ کا وہ قانون کیا ہے، اس پر بھی آگے جا کر صراحت کے ساتھ بات ہوگی۔ لیکن یہاں جو بات ایک اور سامنے ہم نے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو جب ہم لفظ آیت سمجھ آ جائے، آیت کیا ہے، تو لامحالہ بہت ہی آسانی سے اس کا جوڑا کیا ہے وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ تو آیت جو لفظ ہے اس کا جوڑا کیا ہے؟ جوڑا ہے اس کا بین، لفظ بین۔ بین کہتے ہیں کسی شے کا ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل جانا، کھلا ہوا ہونا، مکمل ہر پہلو سے، ہر طرف سے بالکل واضح کھلا ہوا ہونا، سامنے ہونا، کسی بھی پہلو سے اس کا چھپا ہوا نہ ہونا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام عربی میں کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے انسانوں سے ہر دور میں، ہر وقت، ہر لمحے کلام کرتا ہے، یعنی گفتگو کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں تمام کی تمام آیات ہیں، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ یعنی اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی بیان کیا، اصل کو، جو اصل ہے اس کو ہر پہلو سے ایسے بند کر دیا کہ وہ مکمل طور پر چھپ گیا، مگر اس کا چھوٹا سا پہلو، چھوٹا سا حصہ بالکل کھول کر سامنے رکھا، جسے آیت کہتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی قرآن میں آیات ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی بات ہے، تو پھر اللہ ہی کو علم ہے کہ اللہ نے کیا کچھ بند کر دیا، جو یعنی جس سے وہ بالکل چھپ گیا انسانوں سے، وہ سب جو اس نے بند کر دیا، اور اس کا محض تھوڑا سا حصہ سامنے رکھا۔ اس لیے اس تھوڑے سے حصے کو صرف اور صرف اللہ ہی کھول کر اس کے انگ انگ کو سامنے لا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں ہے
کہ جس میں یہ صلاحیت ہو، اس لیے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کو علم ہے کہ اس نے کیا چھپایا اور کیا سامنے رکھا، اور ایک بہت بڑا حصہ چھپا دیا گیا، صرف ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا، جنہیں آیات کہتے ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے اس بات کا بھی بخوبی علم ہو جانا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اگر ترجمہ کیا جائے گا تو پھر ترجمہ کسی بھی صورت میں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا جو آیات کے پیچھے اصل چھپا دیا گیا۔ ترجمے سے محض آیات کے الفاظ کو دوسری زبان میں بدلا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ پھر وہ قرآن اور اس کی آیات کسی بھی صورت نہیں کہلائی جا سکتی، وہ اللہ کا کلام کہلایا ہی نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہ بات سامنے رکھتے چلیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کہتے کسے ہیں؟ جب ہم یہ جان لیں گے ترجمہ کسے کہتے ہیں تو ہم پر یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا بالکل ناممکن ہے، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کہتے ہیں ایک زبان کا کسی دوسری زبان میں متبادل کو، یعنی کہ کسی ایک زبان کا ایک لفظ ہے تو ترجمہ کہتے ہیں کسی دوسری زبان میں جو اس کا متبادل لفظ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ترجمہ۔ تو عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ جب عربی کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے ترجمہ تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ قرآن ہی میں آپ دیکھیں کہ سورت الانفال، جب یہ سورت اتری تو سب سے پہلے ایک لفظ آیا انفال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انفال کا حکم دیا گیا۔ اب چونکہ اگر دیکھا جائے آج جو عربی بولی جاتی ہے، جو عربی آج دنیا میں موجود ہے، وہ تو اصل عربی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر لفظ انگلش کا لفظ ہے ٹیکنالوجی، وہ عرب لہجے میں بولا جا رہا ہے ٹیکنالوجی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جتنی بھی اشیاء ہیں جو کچھ دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا مختلف زبانیں، یعنی انگلش کے الفاظ ہیں، ان کو عربی لہجے کے اندر بولا جا رہا ہے، اور اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ بھائی وہ عربی ہے۔ اور آگے اگر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو نہ یہ چیزیں، یہ باتیں نہ بتائی جائیں تو لامحالہ وہ تو یہی سمجھیں کہ یہ ٹیکنالوجی اور اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں، حالانکہ کیا حقیقت یہی ہے؟ حقیقت تو بالکل مختلف ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل اسی طرح آج جو عربی بولی جاتی ہے وہ عربی نہیں ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی کہا، جو عربی اصل ہے وہ عربی یہ نہیں ہے۔ یہ عربی کے نام پر مختلف زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ اکٹھا ہوا ہے، اس کا عربی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کو آج عربی کہا جاتا ہے۔ تو اب تھوڑا جاتے ہیں ہم پیچھے جائیں، جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت خالص، یعنی کہ خالص عربی موجود تھی، بہت حد تک خالص عربی موجود تھی، بڑے بڑے عرب دان موجود تھے، عربی پر مہارت رکھنے والے موجود تھے۔ اس کے باوجود ایک لفظ آتا ہے انفال، انفال کا حکم آ گیا، انفال کرو۔ تو آگے سے بڑے بڑے عرب دان جو ہیں وہ بھی گونگے ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ بھئی انفال کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک لفظ انفال سنا ہی نہیں۔ اب یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ انفال عربی کا لفظ ہی نہیں، اور اگر عربی کا لفظ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے عرب جو خالص عربی جاننے کے دعوے دار تھے، جو اس وقت جو خالص عربی تھی، کوئی دوسرے کلچر، دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی ان کے ساتھ، یعنی کہ وہ مکس اپ نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے بندہ کہا جائے کہ عربی کے اندر وہ ملاوٹ تھی، وہ چیز بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود ایک لفظ انفال آتا ہے، سب کے سب خاموش۔ بھائی انفال کیا ہے؟ اب یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں، بھائی لفظ تو عربی کا ہے، لیکن کسی کو علم ہی نہیں۔ اب ایک لفظ انفال کی وضاحت کے لیے، ایک لفظ انفال کی وضاحت کے لیے پوری کی پوری سورت انفال جو ہے وہ اتری۔ یعنی آپ جب غور کریں تو صرف ایک لفظ انفال کیا ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے عربی ہی کے اندر ایک پوری اتنی لمبی چوڑی سورت آ گئی، سورہ الانفال، جسے ہم جانتے ہیں۔ سورہ انفال کیا ہے؟ سورہ انفال جو ہے وہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ صرف ایک لفظ انفال کی وضاحت ہے، یہ ہے عربی۔ تو جب حقیقت یہ ہے جو کہ ہم جان چکے ہیں،
تو پھر کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی پہلو سے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا جا سکے، کسی دوسری زبان میں قرآن کو بطور متبادل پیش کیا جا سکے؟ یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اگر ترجمہ کیا جائے گا تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ عربی میں اوپر اللہ کا کلام اور نیچے ترجمے کی شکل میں شیطان کا کلام موجود ہوگا۔ اب شیطان، جو کہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ شیطان ایک فرد واحد ابلیس ہے، جن ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم آگے چاہ کر بات کریں گے، تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہاں مؤثر ہم بات کرتے جاتے ہیں شیطان کیا ہے، بالکل مؤثر ہم بات کرتے ہیں۔ شیطان کہتے ہیں ہر اس شے کو جو انسان کو اصل کی طرف جانے سے روک دے اور اپنی طرف کھینچ لے، یعنی ہر وہ شے شیطان کہلائے گی کہ جو آپ کے مشن میں، جو آپ کا اصل مقصد ہے، اس کی طرف جانے میں رکاوٹ پیدا کرے، آپ کو روک دے کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف کھینچ لے۔ تو ترجمہ محض شیطان کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، یعنی ترجمے کا اصل کام ہی یہی ہوگا کہ انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ حائل کر دینا، نہ انسان اللہ کے ساتھ کلام کر سکے اور نہ ہی ہدایت پا سکے، یوں درمیان ترجمے کی صورت میں شیطان اسے اچک لے۔ یہ بات ہے تو انتہائی کڑوی ان لوگوں کے لیے جو ترجمے کو بھی اللہ کا کلام قرآن ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو بھی ہو حق یہی ہے اور حق کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی مصلحت کی وجہ سے باطل سے دب جاتا ہے یا پھر خاموش ہو جاتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جو حق تھا، جو حقیقت تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ چاہیں تو تسلیم کریں، چاہیں تو نہ تسلیم کریں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال وقت اپنا جب فیصلہ سنائے گا تو وہ آپ کو مجبوراً پھر ماننا پڑے گا، تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ بہرحال ترجمہ ہم جان چکے ہیں کہ قرآن کا ناممکن ہے، مگر قرآن کی آیات کے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں ہونا لازمی ہے کہ معنی سے مراد ترجمہ قطعاً نہیں ہے۔ اکثر لوگ معنی سے مراد ترجمہ لے لیتے ہیں، اس لیے یہاں اس بات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، نہ ہی ہماری بات کو وہ توڑ مروڑ کر پیش کر سکے، اس سے کچھ اور بات اخذ کر سکے۔ اس لیے ہم اس بات کو بھی یہاں پر واضح کر دیتے ہیں۔ معنی کسی لفظ کو دوسری زبان میں سمجھنے یا سمجھانے کی غرض سے استعمال ہونے والے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، جس میں اکثر مثالوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ یوں وہ مثالیں جن سے لفظ کو سمجھا جائے وہ معنی کا حصہ کہلاتی ہیں۔ یہ ہے معنی کی تعریف۔ الحمدللہ اب تک دو باتیں ہماری واضح ہو چکی۔ پہلی لفظ آیت کے بارے میں اور اس کا جوڑا بین، دوسری قرآن کا اللہ کا کلام ہونا۔ اب آتے ہیں تیسری کی طرف۔ تیسری بات ہے قرآن الحکیم ہے، اور اس کا قرآن میں نہ صرف صراحت کے ساتھ کئی مقامات پر ذکر ہے قرآن کا الحکیم ہونا، بلکہ قرآن میں درجنوں مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ الحکیم استعمال کیا۔ تو جب اللہ الحکیم ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا جو بھی کام ہے، اس کا جو کلام ہے، اس میں حکمت نہ ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یعنی کہ وہ جو بھی اس کا کام ہوگا، جو بھی اس کا کام ہوگا، جو اس کا امر ہوگا، وہ کلام کرے گا، جو وہ بات کرتا ہے، اس میں حکمت ہی حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت ہی حکمت ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ رائی برابر بھی اس میں ہم یعنی اس پہلو کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں درجنوں آیات جو ہیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اور یہ آیات آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر خاص و عام یہ بات جانتا ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں جو قرآن الحکیم، قرآن الحکیم، قرآن الحکیم کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے قرآن الحکیم ہے تو اسے حکیم کہتے ہیں نا۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ الحکیم ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کلام جو ہے وہ بھی الحکیم ہوگا، اس میں بھی حکمت ہوگی، بغیر حکمت کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحکیم کے معنی کیا ہے؟ الحکیم کیا ہے؟ الحکیم کسے کہتے ہیں؟ الحکیم حکمہ سے ہے، اور حکمہ کسے کہتے ہیں؟ حکمہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حکمہ کہتے ہیں کہ علم جس مقصد کے لیے ہو، اس علم کو اس مقصد کے لیے
اس طرح استعمال کرنا کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کھانے کے لیے پلاؤ بنانا ہے، پلاؤ بنانے کے لیے کیا کیا اور کتنا کتنا درکار ہے وہ علم کہلائے گا۔ مثلا جیسے کہ آگ، برتن، گھی، نمک، مرچ، مسالے، چاول، گوشت، پانی وغیرہ۔ اس علم کو کب، کتنا، کیسے اور کیوں استعمال کیا جائے کہ بہترین پلاؤ جو کہ مطلوبہ نتیجہ ہے وہ تیار ہو جائے، وہ سامنے آ جائے، یہ حکمہ کہلاتی ہے۔ جس میں یہ شے موجود ہو اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ مثلا کب آگ جلانی ہے، کتنی تیز جلانی ہے، کب برتن رکھنا ہے، کتنا گرم کرنا ہے، کب گھی ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے اور کتنا گرم کرنا ہے، اور اسی طرح کب کب کون کون سی اشیاء اور کتنی کتنی ڈالنی ہے، کتنا کتنا انہیں پکانا ہے کہ بہترین مطلوبہ نتائج حاصل ہوں، یعنی پلاؤ تیار ہو جائے۔ اب ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ چاولوں کی جگہ گوشت اور گوشت کی جگہ چاول یا کچھ اور ڈال دیا جائے، بلکہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا، رائی برابر بھی کمی، زیادتی یا کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس کو حکمہ کہتے ہیں، ورنہ حکمہ نہیں کہلائے گی، اور ایسا کرنے والا حکیم کہلا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحکیم کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر خود کو الحکیم کہا۔ جب اللہ الحکیم ہے تو قرآن اس کا کلام ہے، تو بلا شک و شبہ قرآن الحکیم ہے۔ یعنی اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو الفاظ استعمال کیے، جہاں جہاں استعمال کیے، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، ورنہ قرآن کے الحکیم ہونے کا کفر ہوگا۔ اسی طرح ہر لفظ کو جب تک صحیح سے سمجھ نہ لیا جائے تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا، ورنہ پھر وہی بات کہ قرآن کے الحکیم ہونے کا نہ صرف کفر ہوگا بلکہ قرآن کسی بھی صورت نہیں کھلے گا اور الٹا گمراہی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن کے الحکیم ہونے کو نہ صرف تسلیم کرنا لازم ہے بلکہ ہر وقت یہ بات ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو الفاظ استعمال کیے، جیسے جیسے استعمال کیے اور جہاں جہاں استعمال کیے، ان میں رائی برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان میں باریک سے باریک فرق کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اگر دو یا دو سے زائد الفاظ بلا شک و شبہ ملتے جلتے بھی ہوں، لیکن اگر ان میں رائی برابر بھی فرق ہو تو اس فرق کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن الحکیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر وہ فرق رکھا تو لازم ہے اس کی ضرورت تھی، اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کسی بھی صورت ہم اللہ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے جو کہا وہ نہیں سمجھ سکتے، ہم الٹی اور طرف چلے جائیں گے۔ جب تک قرآن کے الحکیم ہونے کو عملاً تسلیم نہیں کیا جائے گا تب تک کسی بھی صورت آپ پر قرآن نہیں کھل سکتا، بلکہ الٹا آپ اپنے عقائد و نظریات کو جو کہ باطل ہوں گے انہیں قرآن میں پرو بیٹھیں گے، یا کوئی دوسرا انہیں قرآن میں پرو کر آپ کی اور باقی تمام انسانوں کی یا باقی انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ تو یہ تھی تیسری بات کہ قرآن الحکیم ہے، چونکہ اللہ الحکیم ہے تو پھر قرآن بھی الحکیم ہے، کیوں؟ قرآن اس کا کلام ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو جب ہم قرآن میں غور کریں گے، ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے، تو ہم اس پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے، اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کہیں بھی اس پہلو کو نظر انداز کیا تو گویا کہ ہم نے قرآن کے اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو بہرحال ہمارا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے تو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں قرآن کو احسن الحدیث کہا، اور نہ صرف احسن الحدیث کہا بلکہ اسے مثانی بھی قرار دیا، مثانی بھی کہا۔ اور آیت جو ہے اس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ زمر کی، اور آیت کا نمبر ہے 23 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ نازل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ تو
ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے نہیں بڑھیں گے کہ کیونکہ ہم فی الحال اپنے موضوع کے مطابق اس آیت کے اوپر بات کریں گے، اور آیت کے جس حصے کا یا جن پہلوؤں کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے ہم اس کو فی الحال یا اس کے اوپر فی الحال بات نہیں کریں گے، تاکہ ہمارا موضوع جو ہے کسی اور طرف نہ چلا جائے، موضوع تبدیل نہ ہو جائے۔ باقی جو آیت کا حصہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن جب اس کا اپنا موضوع آئے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہے، نازل اتارا، احسن الحدیث، اب آگے کتاباً متشابہاً مثانی۔ تو اب ہم فی الحال اس چیز کو لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا کس کو؟ احسن الحدیث کو۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے اتارا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ احسن الحدیث کیا ہے؟ وہ تو یہی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا۔ بہرحال بیچ میں کتاباً آتا ہے، متشابہاً آتا ہے، آگے آ جاتا ہے مثانی۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتارا یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا۔ اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا، احسن الحدیث بھی کہا، اور نہ صرف احسن الحدیث کہا بلکہ اس کو مثانی بھی کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثانی کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ مثانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مثانی کہا، اور اس کا مثانی ہونا جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں آخر سے تھوڑا سا پہلے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، وہی رہنمائی تھی جو اللہ کر رہا ہے، اللہ رہنمائی کر رہا ہے بہ اس کے ساتھ، من یشاء جو اس نے قانون بنا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کیسے ہدایت دیتا ہے، کسی کی رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس قانون کے اوپر پورا نہیں اترا جائے گا تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دیے، اللہ تعالیٰ اگر گمراہ کرتا ہے تو جو اس نے قانون بنا دیا، ہدایت دیتا ہے جو اس نے قانون بنا دیا۔ جو اس کے قانون کو فالو کرے گا ہدایت پا جائے گا، جو اس کے قانون کے خلاف چلے گا لام حالہ وہ گمراہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں، آپ نے کہ منزل پر جانا ہے، رستے میں اگر جو سائن بورڈز ہیں ان کو آپ فالو کرتے جائیں گے تو آپ بآسانی بالکل رستے کے اوپر رہیں گے اور منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ وہ سائن بورڈ ہیں یعنی جو قانون بنا دیا ان کو فالو نہیں کریں گے تو لا محالہ رستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور طرف نکل سکتے ہیں، یعنی دال ہو سکتے ہیں، رستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا، اور وہ قانون کیا ہے ابھی ہم پہلے سے جان لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نہ صرف احسن الحدیث کہا بلکہ اسے مثانی بھی کہا۔ تو جب تک یہ ہے اللہ کا قانون، جب تک ہم اس کا مثانی ہونا ذہن میں نہیں رکھیں گے یا ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی، ہمیں گمراہی سے نہیں روک سکتی، نہیں بچا سکتی۔ تو یہ ہے ہماری جو چوتھی بات تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن المثانی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ مثانی کیا ہے، یا مثانی کے معنی کیا ہے؟ مثانی کسے کہتے ہیں؟ مثانی کہتے ہیں ایک کے بعد آنے والی اس سے مشروط دوسری شے کو، جس کے آنے سے ان دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے۔ مثلا جیسے ایک کے بعد اگر 3 آئے گا یا 4 5 6 کچھ بھی آ جائے تو 1 اور 3 یا 1 اور اس کے علاوہ جو کچھ آگے آئے گا ان کا آپس میں کوئی ربط قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک کے بعد اس کا دوسرا 2 ہی ہے۔ جب ایک کے بعد 2 آئے گا تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح 2 کا مثانی یعنی 2 کا آگے اس کے بعد آنے والا دوسرا کیا ہے؟ 3 3 کا دوسرا یعنی 3 کے بعد آنے والا جو اس کا دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ 4 جو آئے تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے۔ اس طرح یعنی اس طرح 1 کے بعد 2 2 کے بعد 3 3 کے بعد 4 4 کے بعد 5 5 کے بعد 6 6 کے بعد 7، اس طرح یہ ہوتا ہے مثانی۔ ایک کے بعد اس کا دوسرا، دونوں میں ربط قائم ہو جائے، اس کے بعد اس کا دوسرا، جب تیسرا آئے گا اس کا دوسرا تو ربط قائم ہو جائے، اس طرح اس کو کہتے ہیں مثانی۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے کوئی مشین الگ الگ پرزوں کی صورت میں بکھری پڑی ہو تو اس کو جوڑنا ہے، یعنی تمام پرزوں کا آپس میں ربط قائم کیا جائے گا جس سے وہ مشین بن جائے گی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ہر پرزے کو اسی کے ساتھ جوڑا جائے گا جو اس کے بعد اس کا دوسرا ہے، جسے مثانی کہا جائے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن مثانی ہے،
قرآن کی تمام آیات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک اور اس کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، اس طرح بتدریج۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک کے بعد تین لانے کی کوشش کی، یعنی کہ آیات آپس میں مسانی نہیں ہو رہی، قرآن مسانی نہیں بن رہا، مسانی نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ نے جو قانون بنا دیا، جس قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، تو لا محالہ ہم گمراہی کا ہی سودا کریں گے۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے، رستے سے ہٹنے سے نہیں بچا سکتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب بھی آیات کا آپس میں ربط ٹوٹ جائے، جب بھی ربط قائم نہ ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک کے بعد تین آ جائے، چار آ جائے، پانچ آ جائے یا کچھ اور آ جائے، کوئی ہنسا نہیں آئے گا، بلکہ ایک کے بعد دو ہی آئے گا، اور دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ پھر جیسے مشین کے جوڑنے کے لیے اس کے پرزوں کو جوڑا جاتا ہے، تو مشین کے مختلف حصے وجود میں آتے ہیں پہلے، پھر ان حصوں کو جوڑا جاتا ہے آپس میں، مشین وجود میں آتی ہے۔ یعنی کہ جب ایک حصہ مکمل ہو جائے تو پھر سے ایک سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی اگلے حصے کو جوڑنے کے لیے اس حصے کے پہلے پرزے سے شروع کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے۔ قرآن میں جب ایک مدعا، ایک بات شروع ہوتی ہے، تو جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ تمام آیات جو ہیں وہ مسانی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح ربط قائم ہوتا ہے۔ جب ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ پہلی بات اور دوسری بات وہ دونوں آپس میں مسانی ہیں، نہ کہ اب وہاں جو درمیان میں دونوں آخر یعنی پہلی بات کی آخری آیت اور اگلی آنے والی بات کی پہلی آیت، وہ دونوں مسانی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جو دونوں باتیں ہیں مجموعی طور پر، پہلی بات کتنی ہی آیات کا مجموعہ بن جائے گی، وہ آیات کا مجموعہ، اور اگلی بات جو آیات کا مجموعہ ہوگی، یہ پھر دونوں آپس میں مسانی ہو جائیں گے، یعنی ان کا آپس میں اس طرح گہرا ربط قائم ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے تیسری بات، چوتھی بات، تو یہ چیز ذہن میں رکھنی، اسے کہتے ہیں مسانی، یعنی چند آیات کے مجموعے بھی مسانی ہیں، آیات اپنے آپ میں بھی مسانی ہیں۔ اگر قرآن کا مسانی ہونا تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر وہی بات کہ قرآن کھلنے کے بجائے الٹا گمراہی کا ہی سودا ہاتھ میں آئے گا۔ اگر کسی آیت کا اگلی آیت سے ربط قائم نہیں ہوتا، یعنی آیات آپس میں مسانی نہیں بنتی، تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ غلط سمت جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے خود یہ کہہ دیا کہ قرآن مسانی ہے، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ قرآن میں آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم نہ ہو۔ اگر ربط قائم نہیں ہوتا، جیسے ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، اسی طرح بتدریج پوری گنتی، تو نہ صرف قرآن کے مسانی کا کفر ہوگا، مسانی ہونے کا، بلکہ اس سے پہلے اللہ کا کفر، اللہ کے قانون کا کفر ہو جائے گا، اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں ہونا ضروری ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ پہلی آیت میں کچھ اور بات ہو رہی ہے اور اگلی آیت میں کچھ اور، دونوں کا آپس میں کوئی ربط ہی نہ ہو۔ یہاں ایک اور لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے حدیث۔ لفظ حدیث حدثہ سے ہے، جس کے معنی ہے ماضی میں ہو چکنے کے، یعنی ایسا واقعہ، ایجاد یا حادثہ وغیرہ جو ماضی میں ہو چکا ہو۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو اس کے لیے اہمیت کا حامل ہو اور پیچیدہ بھی ہو، تو وہ رہنمائی کے لیے اس سے رابطہ کرتا ہے جو پہلے ویسا ہی کام کر چکا ہوتا ہے، تاکہ اس کے واقعے کو سن کر اس سے تجربہ حاصل کر کے آگے قدم اٹھایا جائے، جس سے نہ صرف کام آسانی اور بہتر طریقے سے ہوگا بلکہ نقصان سے بھی بچا جا سکے گا۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ یا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ گزرے واقعات کی مثالیں دیتے ہیں یا ان واقعات کا مطالعہ کر کے ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تاریخ کی کتابیں ہیں، ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ انہی تاریخ کی کتابوں کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، جیسے خود کو مسلمان کہلوانے والے تمام تر فرقوں کے ہاں ایسی تاریخی روایات پر مشتمل کتابیں موجود ہیں جنہیں وہ طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں ان کتب کی غیر معمولی اہمیت متعارف کروانے کے لیے بھی کئی طرح طرح کے اقدامات کا سہارا لیا گیا اور آج تک لیا جا رہا ہے۔ تو جتنی بھی تاریخی روایات پر مشتمل کتابیں ہیں، یعنی جن میں وہ معلومات درج ہیں، وہ واقعات درج ہیں جو کچھ ماضی میں ہو چکا، انہیں عربی میں حدیث کہا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو احسن الحدیث کہا۔ احسن کسے کہتے ہیں؟ احسن کہتے ہیں جس سے بہتر اور کوئی نہ ہو اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔
مطلب یہ کہ تم رہنمائی کے لیے جب ایسی ضرورت پڑے تو اس کے لیے تاریخی روایات پر مبنی سب سے بہترین مواد اسی قرآن میں ملے گا جس سے تمہیں رہنمائی مل سکے۔ اس میں بیان کیے گئے واقعات سے سبق حاصل کرو، تجربہ حاصل کرو، اس میں بیان کردہ واقعات میں غور کر کے ان میں تمہیں تمام تر نقصانات سے بچنے کے لیے ہدایات مل سکیں گی جو تمہیں ممکنہ طور پر درپیش آنے والے نقصانات سے بچا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن کو احسن الحدیث کہا تو پھر اس قرآن کے مقابلے پر کوئی بھی دوسری تاریخی روایات پر مبنی کتاب یا مواد کو لایا جاتا ہے یا اس سے ترجیح دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے کلام کا کفر ہوگا، قرآن کے احسن الحدیث ہونے کا کفر ہوگا۔ یہ بات ہم نے اس لیے واضح کر دی کیونکہ سادہ لو عوام کو ایسے جاہلانہ طریقوں سے شیاطین اپنا شکار بنا رہے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے بات کرنے والا نہیں، ان کو کوئی جواب تک دینے والا نہیں، اور یوں وہ آزادانہ دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے مختلف تاریخی روایات پر مبنی کتب رکھ کر قرآن کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس نے حدیث کو بھی اتارا ہے۔ تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو حسن الحدیث کہا، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کو۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں اور کتابوں کو احادیث کہا گیا جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، جنہیں یہ لوگ کتب احادیث کا نام دیتے ہیں، تو پھر ہم ضرور ان کی بات مان لیں گے، ضرور، لیکن اس سے پہلے فیصلہ قرآن سے ہی لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف احسن الحدیث کو اتارا بلکہ اسے مثانی بھی قرار دیا۔ تو ٹھیک ہے، جسے یہ لوگ حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم ان تمام کی تمام کتابوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر وہ قرآن میں اللہ کی بیان کردہ اس شرط پر پورا اتریں، وہ اللہ کے قانون پر پورا اتریں، یعنی کہ وہ مثانی ثابت ہوں۔ ہم وہ تو کیا، اس کے علاوہ ہم دنیا کی کسی بھی کتاب صرف حدیث ہی نہیں بلکہ احسن الحدیث ماننے کو تیار ہیں اگر وہ کتاب مثانی ثابت کر دی جائے، ان میں موجود سارے کا سارا مواد اور ایک ایک لائن کا آپس میں ربط ثابت کر دیا جائے، کیونکہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ و قانون ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا احسن الحدیث کو، یعنی ایسی حدیث جس سے اوپر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کہ اگر کسی سے بھی تم موازنہ کر لو، کسی سے بھی موازنہ کر لو تو کوئی بھی اس کے اوپر ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اس کا ثانی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ان شرائط کے اوپر وہ چیزیں پورا اترتی ہیں تو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسری شے قرآن کے سامنے آ جاتی ہے، وہ احسن الحدیث ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے۔ پھر قرآن کو کہاں لے کر جائیں گے؟ پھر قرآن تو احسن الحدیث نہ ہوا، پھر قرآن کی تو اپنی کوئی ویلیو، مقام تو رہا ہی نہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، جو شرائط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کر دیں، واضح کر دیں، اگر کوئی کتاب ان شرائط پر پورا اترتی ہے، کوئی ثابت کرتا ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو احسن الحدیث، حدیث کے احسن الحدیث تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو احسن الحدیث کہا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے حادثات، واقعات کا ذکر کیا جو ماضی میں گزر چکے، جن سے آگے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ بالکل ویسے ہی معاملات پیش آنے ہیں، پیش آئیں گے، اور ان میں بچنے کے لیے، ان میں جو رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے وہ تاریخی مواد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اس سے احسن اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آتے ہیں اگلی اور پانچویں بات کی طرف۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول سے لے کر، اس کے اتارے جانے سے لے کر سات کے قیام تک، ہر وقت، ہر دور، حتیٰ کہ ایک ایک لمحے کے لیے ہدایات کو نہ صرف ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا بلکہ مسئلوں سے بیان کیا، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں۔
جیسا کہ سورہ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 99 آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یعنی کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ، اور تحقیق کے، یعنی تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، جتنا جی چاہے باغ دوڑ کر لو، یہی نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا، اینڈ پروڈکٹ اینڈ ریزلٹ یہی آئے گا۔ وہ کیا؟ یہ بات تمہارے سامنے آئے گی۔ صرفنا، صرفہ کسے کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کو یعنی کہ ہر لحاظ سے گھما پھرا کر، ہر طرف سے، ہر پہلو سے بار بار یعنی کہ سامنے لے آنا، سامنے لے آنا، بار بار سامنے لے آنا، بار بار سامنے لے آنا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے، انسان کسے کہتے ہیں؟ ناس کسے کہتے ہیں؟ بھولے ہوئے، بھولے ہوئوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، ھذا القرآن، اس قرآن میں۔ اب یہاں ایک اور بھی بات ہے، وہ بہرحال الگ موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہاں پر فی ھذا القرآن ہو رہا ہے یعنی کہ ھذا القرآن، یہ قرآن، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور قرآن بھی ہے، بہرحال اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی الگ موضوع کے تحت۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فی ھذا القرآن من کل مثل، تمام کی تمام مسلوں سے، تمام کے تمام مسلوں سے، فابا، پس انکار کر دیا، اکثر الناس، انسانوں کی اکثریت نے، بھولے ہوئوں کی اکثریت نے، الا کفورا، مگر کفر کیا، یعنی کہ انہوں نے اس بات کی، اس چیز کی قدر ہی نہیں کی۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سب کچھ مسلوں سے ہر طرف سے پھیر پھیر کر ان کے سامنے لے آئے، انہوں نے اس سے سمجھنے کے بجائے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے، انہوں نے الٹا وہی روش اختیار کی، اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ پھر آگے اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بات کرتے ہیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آیت کا پہلا حصہ وہی ہے، اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ایک دوسری چیز جو ہے وہ جوڑ دی، دوسری بات یہ ہے کہ وَكَانَ، اور تھا، الْإِنسَانُ، انسان، اکثر شیئن، اشیاء کی اکثریت، معاملات کی اکثریت میں، اکثر معاملات میں، جادلہ، جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا، نہ بات کو ماننے والا، آگے سے اپنی طرح طرح کی من گڑت دلیلیں دینے والا، طرح طرح سے باتیں بنا کر حق کا انکار کرنے والا، جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دی اس کا انکار کرنے والا۔ ان آیات کے اوپر پوری تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن آگے جا کر اپنے موضوع کے تحت فی الحال ہم جو ہمارا موضوع ہے، یعنی جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہ موضوع ہمارا یہ تھا، ہماری وہ پانچویں بات تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مسئلوں سے بیان کیا ہے، مسئلے بیان کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیا بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ قرآن میں مسئلے بیان کی، اور ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ان آیات کو جب تک کہ ہم لفظ مسل کو نہ سمجھ لیں۔ مسل کسے کہتے ہیں؟ مسل لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسل کہتے ہیں ایک شے ہو بالکل اسی کی طرح کی ایک دوسری شے، جسے انگلش میں آپ کاربن کاپی یا فوٹو کاپی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پہلی اقوام کے قصے بیان نہیں کیے، کہانیاں بیان نہیں کی، بلکہ قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قائم ہونے تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جیسے بھی حالات و واقعات آئیں گے، انہی کے حالات و واقعات بیان کیے، انہی کا ذکر کیا، لیکن مسئلوں سے، یعنی ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سے وہ اور بالکل ایسا ہی بیان کیا جو قرآن کے نزول سے لے کر قیامت الساعہ تک ہونا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے بعد آنے والی اس موجودہ امت کے ہی، موجودہ انسانوں کے ہی حالات و واقعات بیان کیا گئے، انہی کے اس امت کے حالات و واقعات بیان کیے گئے بنی اسرائیل سے منسوب کر کے۔ یعنی بنی اسرائیل نے بہت کچھ کیا، لیکن اس میں صرف وہ بیان کیا کہ بالکل ویسا ہی جو اگلی امت نے کرنا تھا، یعنی جن کو بتایا جا رہا، جن کو سنایا جا رہا۔ امت بنی اسرائیل تو گزر چکی، سلف ہو چکی، اس کے حالات و واقعات بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ قصے اللہ موجودہ انسانوں کو سنا رہا ہے، بلکہ یہ موجودہ انسانوں کے لیے ہدایات ہیں، موجودہ امت کے ہی حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن مسل سے، یعنی فوٹو کاپی سے۔